بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اس میں موجود مختلف جملات یا کلمات پر بات کر رہے تھے۔ اس آیت میں بہت ہی اہمیت کے حامل کلمات ہیں۔ ان میں عرض کیا ہے کہ جو سب سے پہلے اور سب سے مہم بات ذکر کی ہے وہ یؤمنون بالغیب تھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کی تفصیل عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد جو عملی لڑی میں سب سے مہم بات جو ذکر کی گئی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اعتقاد کی لڑی میں یؤمنون بالغیب یہ ایک مکمل عقیدے کا مجموعہ ہے، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ بھی ایک مکمل عمل بنتا ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے کوئی انجام دے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فروع دین کو تماماً و کمالاً انسان پانا چاہتا ہے تو نماز سے ہی شروع کرے گا، اور آخری چیز جو کہ تاکیدی ہے وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے رزق دیا ہوا ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہوا ہے اس سے انفاق کرنا۔ ہم اب درمیان والے یقیمون الصلاۃ پہ بات کر رہے تھے۔ پہلے تو 3 مرحلے یہ ہم نے بات کی کہ اللہ نے کتنی کچھ تاکید کی ہے نماز پر۔ دوسرے مرحلے میں اس تاکید کی وجہ عرض کی ہے کہ کیوں اتنی تاکید کی ہے، کیا پڑھا ہے نماز میں۔ پھر تیسرے مرحلے میں جس میں ابھی ہم ہیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ نماز کی جو اتنی اہمیت ہے، اس نماز کے اقامے کی کیا شرائط ہیں، کس انداز کی نماز ادا ہونی چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ چونکہ ہمارا محور زیادہ قرآن ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، اس لیے تیسرے مرحلے میں ہم نے یہ بات کی کہ قرآن نماز کے اقامے کو کس انداز میں قرار دیتا ہے کہ وہ اقامہ نماز ہے، صرف ادائے نماز نہیں ہے، نماز کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اقامہ نماز ہے۔ ہم نے اس حوالے سے کئی شرائط یا کئی حالات اور کئی کیفیات ذکر کر چکے ہیں کہ جو خدائے کریم نے مد نظر رکھی ہیں نماز کے لیے، کہ نماز کو اس طرح انجام دینا ہے۔ اس میں بہت سرسری انداز میں میں گنتا جاتا ہوں۔ پہلے جو ہے وہ تمرکز ذہنی اور تیاری، حتی تعلموا ما تقولون۔ دوسرے نمبر پر اہتمام کے لیے بدنی تیاری، وہ جو پہلی تھی وہ ذہنی تیاری تھی۔ دوسرے نمبر پر بدنی اور کپڑے اور جو کچھ انسان کے ظاہر میں ہے اس کی تیاری ہو، پاکیزہ ہو۔ اور اس مرحلے میں ایک نقطہ پہلے بھول گئے ہیں کہ یہ جو ہمیں وضو کا کہا گیا ہے، یہ
پاکیزگی دینا ہے ان تمام چیزوں کو جو دنیا کے ساتھ ہماری انوالو ہیں، اور وہ اسی سر میں ہے، سر اور چہرے میں ہی وہ چیزیں ہیں، اس لیے ان کو دھونے کا حکم ہے۔ ہمارے سر میں دماغ ہے، اس لیے ماتھے سے دھونے کا کہا گیا۔ یہ ناسیہ اس ایریے کو کہتے ہیں، اور اسی ناسیہ میں ساری اچھائی یا خرابی ہے۔ قرآن میں ناسیہ کا کتنی بار ذکر ہے، ناسیۃ کاذبہ، خود اسی یہ پیشانی کے اوپر جو دماغ کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ ادھر سے دھونا ہے، آنکھیں انوالو ہوتی ہیں خرابیوں میں، تو ان کو پاک کرنے کے لیے وہ دھونا ہے۔ ناک جو ہے وہ مین چیز ہے، چکھنے کے لیے منہ ہے، یہ مین ہمارے مرکزی۔ ہاتھوں کو دھونے کا کہا کیونکہ ہاتھ اس میں کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، اور یعنی دنیا کے ساتھ جو رچے بسے ہوتے ہیں سلسلے ہمارے، یعنی کانٹیکٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ انہی موارد سے ہوتا ہے۔ انہی کو دھونے کے لیے کہا گیا کہ ایک دفعہ ان کو دھو لے، پاک کر لیں، صاف کر لیں اور پھر آئیں۔ تو تیاری میں یہ مراحل اس لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ تیسرا مرحلہ خشوع اور خضوع کا تھا، اس بارے میں میں عرض کر دیا ہے کہ قد افلح المؤمنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اگلا مرحلہ قنوت کا تھا کہ انسان خوشی سے اور بڑے دلچسپی سے اپنے خلوص کے ساتھ اس وادی میں داخل ہو، اور اس طرح نہ ہو کہ اپنے اوپر بار سمجھے، اپنے اوپر مصیبت اور مشکل جان کر جلدی جلدی اس سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہو۔ اگلے مرحلے میں نشاط جوانی میں یہ کام انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ بچوں کو یا جوانوں کو زیادہ اس میں ہمت کے ساتھ یہ نماز کا کام انجام دینا ہو، تب کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی ہر چیز سے جب آدمی رہ جائے تو پھر نماز کی طرف آئے، تو اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ جو اقامہ نماز ہے نا، وہ جوانی کا کام ہے، جوانی کے نشاط میں یہ کام انجام دینا ہے۔ جو اگلا مرحلہ ہے، چھٹی چیز جو ہم نے عرض کی ہے، یا ظاہراً آج اس کو عرض کرنے لگے ہیں، تو یہ ہے کہ قرآن میں جتنی بار بھی یہ لفظ آیا ہے، زیادہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ کہہ سکتے ہیں، وہ جمع کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ ہے۔ اور اقیموں میں جمع کا صیغہ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کام کو مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر انجام دیں، یعنی جتنا ہو سکے اس کام کو اجتماعی طور پر انجام دیں۔ اس میں کئی فائدے ہوتے ہیں، یقیناً جب اجتماعی طور پر انجام دیا جاتا ہے تو ایک چیز کا شوق بڑھتا ہے، اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ جب سب انجام دے رہے ہوتے ہیں تو جن کا دل نہیں بھی ہوتا ہے وہ بھی تھوڑے بہت جو ہے نا دوسروں کی دیکھا دیکھی میں وہ بھی کھڑے ہو ہی جاتے ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ انجام دے دیتے ہیں، اور ایک رغبت سی پیدا ہوتی ہے اجتماع میں۔ تو کہا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، یہ نماز کا جو کام ہے، یہ 6 نمبر کی چیز ہم گن رہے ہیں، یہ کہ اقیم الصلاۃ۔ خدا کریم نے مومنوں کی علامات بیان کی ہیں، کہا ہے کہ الذین، مومن وہ لوگ ہیں، ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کریم نے ابھی مومنین کو حکومت دینے کا کہا نہیں ہے، ابھی حکومت دینے کی بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم دے دیں، دی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی حکومت مومنین کو ابھی تک نہیں دی ہے سوائے حضرت سلیمان کے، اور ایک اور حکومت کا وعدہ بھی ہے۔ درمیان میں کوئی حکومت الہی خدا کی طرف سے دی ہوئی حکومت کسی حکومت کو نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کو بھی حتیٰ خدا کریم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی حکومت دے رکھی ہے، بلکہ وہ نبوت تھی جو حضرت کو دی گئی تھی، اور حضرت نے نبوت اور نبی کے طور پر جو کچھ کیا وہ نبی کے طور پر کیا۔ باقی سوچیں مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ اس کو ریاست اور حکومت مدینہ یا اس طرح کے نام بھی دیتے ہیں، یا اس عنوان سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن
اس آیت میں کہہ رہے الذین مومنین اس قسم کے ہوتے ہیں ان مکناہم فی الارض اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دے دیں اقاموا الصلاۃ تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وہ نماز کو قائم کریں گے، یعنی حکومت کے ساتھ قائم کروائیں گے۔ یعنی ایسا کام ہے کہ حکومت ملے گی تو نماز کو قائم کرانا ہوگا، پھر ایسا ہوگا کہ یہ ان کی کام کا مرکزی، ان کی حکومت کا مرکزی کام ہوگا کہ اگر ہم ان کو حکومت دے دیں فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وآتوا الزکوٰۃ اور وہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو وعلیکم السلام، یہاں سے بھی جماعت کا مسئلہ نکلتا ہے۔ دوسری ایک آیت سورہ اعراف میں کہا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ وہ جو نماز کے ساتھ اس کے ساتھ کتاب کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں اور اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں اکٹھی، یعنی جب مومنین کی علامات میں سے کہ وہ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور اس میں ہے سورہ شورى میں آیت نمبر 38 میں ہے والذین استجابوا لربہم، مومنین کی علامت ہے، یہ بھی علامات مومنین میں سے ہے کہ والذین استجابوا لربہم جو اللہ کو لبیک کہتے ہیں، جواب مثبت دیتے ہیں، لبیک یا اللہم لبیک کہتے ہیں، اور والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ کیسے اللہ کو جو ہے استجابہ کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ کی صورت میں، وامرہم شورا اور اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں، وامرہم شورا یعنی آپس میں مل جل کر اور سوچ سمجھ کو ملا کر چلتے ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نماز جماعت ہونی چاہیے اور فرادہ سے بہت بہتر ہے اقامہ نماز میں۔ وعلیکم السلام، اقامہ نماز میں جماعت ہونا زیادہ مہم ہے۔ ساتویں چیز جو کہ اقامہ نماز کے لیے قرآن میں ذکر ہے اور قرآن نے اس کی طرف دھیان دلوایا ہے کہ یہ بھی کرنی ہوگی، وہ نماز کی حفاظت ہے۔ اب نماز کی حفاظت اس میں چونکہ قرآن کی آیت یہ ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ سورہ معارج کی 34 نمبر آیت میں ہے کہ جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور دوسری آیت میں ہے سورہ مومنون میں، سورہ مومنون آیت نمبر 9 میں ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پہلی میں صلاتہم تھا مفرد تھا، یہاں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور سورہ انعام میں ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وهم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ ہیں مومنین جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ پہلے یہ ان آیات میں ہم جب تھے تو وہاں اس کا معنی عرض کر دیا تھا، اس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی نمازوں کے لیے ذہن میں ہر وقت رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی نمازوں کو مختلف قسم کے آلائشات سے بچاتے ہیں کہ کہیں اس میں ریا شامل نہ ہو جائے، کہیں اس میں اس قسم کی خرابیاں نہ ہوں جن سے ان کی نماز خراب ہو جائے، اور اس طرح وہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، اپنی نماز کا دھیان کرتے ہیں، اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، چاہے وہ اس کا دھیان کر کے اس کو ٹائم پہ انجام دینے کے طریقے سے ہو، یا یہ ہے کہ جو انجام دیتے ہیں اس میں کوئی ایسی خرابی اور غلطی نہ کریں کہ جس سے نماز صحیح طریقے سے ادا نہ ہو۔ پس نماز خود محافظت بھی چاہتی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور پھر فارغ نہیں، بلکہ اپنی نماز کو اپنے دوسرے غلط کاموں سے
محافظت بھی کریں تاکہ نماز ضائع نہ ہو۔ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اپنے اس نماز کی رکھوالی بھی کرتا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے اور اس کے کئی دھیان کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ 7ویں شرط ہے اقامہ نماز کی جو قرآن میں ذکر ہے۔ اگلی بات جو کہ قرآن میں مذکور ہے اور نماز کے حوالے سے کہی گئی ہے کہ یہ بھی دھیان کرنا ہے، وہ ہے دوام، نماز کو دائمی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک دن نماز پڑھی پھر جمعے کے بعد جمعے میں ایک نماز پڑھ لی، پھر کبھی اگر موقع مل گیا تو پڑھ لی، نہیں تو چلے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو چلتا رہے، کام میں لگے ہوئے ہیں تو خیر ہے دیکھا جائے گا، ہاں فارغ ہیں تو پھر آپ جو ہے چلے، اور کوئی کام نہیں ہے تو کیا کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیں۔ یا یہ ہے کہ اس طرح کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، تو یہ دوام بر نماز نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ مومنین کی علامات میں یہ ہے کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کو مسلسل پڑھتے ہیں، اس پہ دوام رکھتے ہیں۔ یہ معارج کی آیت نمبر 23 میں یہ بات کہی ہے، الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا قول یہ سنیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا۔ حضرت عیسیٰ جب حضرت مریم کی دامن میں موجود تھے ہاتھوں پر، اور جب ان سب اہل یہود نے اعتراض کیا، کیونکہ خود سے پہلے اہل یہود اور ان کے سارے وہ معبد جہاں عبادت گاہ تھی اور جہاں سارے اکٹھے تھے اور سارے مولانا تھے، سارے بڑے تھے وہاں ان کے، ہاں جی، ان کے جو بڑے، ان کا کیا نام ہے، ان کا نام ہوتا ہے ایسیس یا کیس یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کے ان کے نام، اپنے مارل ہر جگہ کے اپنے ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے مرکزی اور مین جو بڑے تھے وہاں اکٹھے تھے، تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت مریم لے کے آئی ہیں حضرت عیسیٰ کو اپنے دامن میں اور بچہ اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی وہ 16-17 سال یا اسی آس پاس 13-14 یا 17 سال 16 سال کی اس کی عمر ہے، اور بچہ ہاتھ میں لیے اور پتہ ہے سب کو کہ ان کی شادی نہیں ہوئی۔ تو اب فوراً انہوں نے، وہ پہلے ہی اس بات سے ناراض تھے، کافی ناراض تھے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ آپ لوگ، ایک خاتون ہمارے عبادت گاہ میں داخل ہو گئی ہے، عبادت گاہ میں ایک لڑکی کا آنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ پہلے اس کو عبادت گاہ میں داخل ہی نہیں ہونا دینا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے کسی طریقے سے، جب کہ حضرت زکریا نبی تھے اور خدا کے اس حکم کے مطابق ان کو وہاں جگہ دینی پڑی، تو حضرت مریم ایک لڑکی ہوتے ہوئے ان تمام اتنے بڑے بڑے جو موجود تھے ان کے ساتھ عبادت کرتی تھیں، اور یہ حکم خدا سے، اور پھر ان کے پاس رزق آتا تھا، اور اس طرح تو ایک خاص قسم کی کیفیت تھی۔ پھر آپ جب وہ ایک بچہ اٹھا کے لے آئی ہیں تو معاشرے کو تو کیا چاہیے ہوتا ہے، بس کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی کو، پہلے ہی وہ جو بندہ ذہن میں یہ اچھا نہ لگتا ہو تو پھر کوئی بہانہ تو ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ، انہوں نے پھر ایسی سنائی، قرآن میں ہے کہ تو تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا، ماں کانا ابو کے امرأۃ سوء، تیرا باپ تو برا نہیں تھا اور نہ تیری ماں اس طرح تھی، تو نے یہ کیا کر دیا ہے۔ یعنی بالکل ڈائریکٹ اس بات کا الزام کہ یہ بچہ جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس طرح ناجائز بچہ ہے۔ تو یہاں خدا کریم نے حضرت عیسیٰ کو ان کچھ دنوں کے بچے کو تکلم عطا کیا، اور حضرت عیسیٰ بول پڑے اسی دامن میں، اپنی ماں کے دامن میں، اور ماں کی پاکیزگی کی گواہی دے دی۔ تو حضرت عیسیٰ کا اس وقت یہ قول ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، کہ میں عام بندہ نہیں ہوں، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، جہاں بھی ہوں گا وہاں پورا ایریا ہی برکت والا ہوگا۔
اینما کنتم، جدھر بھی ہوں گا وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ اکبر، وہ کچھ دنوں کا بچہ اس وقت یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو مجھے وصیت کی ہے، جو اللہ نے مجھے سمجھانے کے لیے باتیں کی ہیں، ان میں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کر دی ہے، وَالزَّکَاةِ، کب؟ مَا دُمْتُ حَیًّا، جب تک زندہ ہوں، جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے اوصانی بالصلاۃ۔ بس یہ بھی قیام نماز کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنی نماز کو ایسے اس کو اتنا مہم جانے کہ جیسے کہ اس کے سانس لینا ہے، اس نے جیسے سانس لینے کو انسان نہیں بھول سکتا، باقی انسان اپنی ضروریات کو نہیں بھول سکتا ہے، اور کسی طرح اس کو یہ چیزیں چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے۔ جیسے پانی پینا نہیں بھولتا ہے، جیسے کھانا کھانا نہیں بھولتا ہے، جیسے سونے کو انسان بھول سکتا ہی نہیں ہے۔ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ کیا کرے؟ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہے نماز کو ساتھ چلانا ہے، اتنی مہم ہے نماز۔ بس الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ یہ ہوگی 8 کیفیات۔ 2 چیزیں اور رہتی ہیں جو تکمیل صلاۃ کے لیے، تو اس طرح ہمارے 10 نکات یہ بن جائیں گے جن سے انسان نماز کو مکمل طور پر اور قیام نماز کو پورا کر سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے کہ جو بہت مہم ہے، یعنی بلکہ یہ جو ابھی 9واں نقطہ ابھی عرض کرنے لگے، شاید یہ سب سے مہم تر ہو توجہ کے لحاظ سے، اور اس کے نماز کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے۔ انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں، انسان جسم اور روح ہے۔ انسان جسم اور روح ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے بھی 2 حصے ہو جاتے ہیں خود بخود۔ نماز کا ایک جسم ہے، نماز کا ایک روح ہے۔ ہمارے جسم نے نماز کی جسمانی حالت پوری کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے، اور ہمارے روح نے نماز کے روحانی آداب پورے کرنے۔ یہاں باقی انسان بہت کچھ کر کے لے آتا ہے، باقی سارے یہ دائم بھی ہو سکتا ہے، حفاظت بھی کوشش کر کے کرتا ہے، وضو بھی اس نے کر لیا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ کر بھی آ گیا ہے، سب چیزیں آ گیا ہے۔ یہاں جب پہنچتا ہے تو انسان جسمانی طور پر تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی انسان کا جسم نماز کے جسم کو، نماز کا جو ڈھانچہ ہے اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے، کھڑا ہے، ذکر کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے میں بھی چلا جاتا ہے۔ انسان کا جسم سجدے میں جا چکا ہے لیکن روح ابھی کھڑا ہے۔ انسان کا جسم ذکر کر رہا ہے، روح ادھر ہے ہی نہیں، وہ سن ہی نہیں رہا ہے، وہ ادھر کسی اور جگہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ تو فلاں کے ساتھ جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ اس کو جو ہے دہرا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ جو آئندہ کرنا چاہتا ہے ان کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا بہت ساری پچھلی جو سلسلے ہو چکے ہیں انہی کو ہی وہ ذہن میں دہرا ہے، وہ ادھر ہے ہی نہیں۔ اور نماز کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور نماز کے ظاہری ڈھانچے کی کیا قیمت ہے؟ جب تھوڑا سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں،
رکوع میں وہ بندہ ہوتا ہے، رکوع کا جسم اور روح تب پیدا پورا ہوتا ہے جب جیسے ابھی آپ کوئی بندہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے آپ سر جھکا کے نیچے ہو کے کھڑے ہو جائیں، کیا کیفیت انسان کی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا فیل کرے نا اس چیز کو، احساس میں لے آئے بندہ کہ جب کسی کے سامنے جس سے مرعوب ہے آدمی اس کے سامنے جھکا ہوا، مثلا کسی بادشاہ، فرض کریں پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، سخت لوگ ہوتے تھے، ان کے سامنے کوئی بالکل جھکا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں، اور اس کو کتنا سخت فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے کسی انسان کے سامنے میں اپنے آپ کو نیچے میں نے کر دیا ہے، میں سر میں جھک گیا ہے، میں اس کے سامنے رکوع کیے ہوئے ہوں، میں اس کے سامنے سجود، وہ ہوتا ہے اس میں وہ سارا، کیونکہ اس کو وہ ساری تکلیف اس وقت احساس ہو رہی ہوتی ہے، وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے سامنے کیسے میں جھک رہا ہوں، مجھے جھکنا پڑ رہا ہے۔ تو کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے اوپر، کتنا نفسیاتی پریشر پڑتا ہے انسان پر، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس طرح کسی کے سامنے جھکے۔ تو خدا کے سامنے، خدا کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے بندہ، تو اس کے سامنے یہ کیفیت آدمی کی پیدا ہو نا کہ بھائی واقعاً اس کو احساس ہو کہ میں اپنے سارے وجود کے ساتھ جھک رہا ہوں، میں اپنے روح اور بدن دونوں کے ساتھ جھک رہا ہوں۔ اسی طرح سجدے میں جب جائے تو پتہ ہو کہ میں نے سر اپنا اس کے پاؤں میں رکھ دیا اگر وہ بندہ ہے تو، اور اگر نہیں، اگر خدا کا وجود ہے تو جو اس نے کہا ہے، جو مسجد ہے، جو سجدگاہ ہے، اس کے اوپر اس نے اپنا سر ٹیک دیا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے نماز۔ یہ جو سین کی ادائیگی میں رولا، صاد کی ادائیگی میں، ضاد کی ادائیگی میں رولا، بھائی یہ ٹھیک کریں، وہ ٹھیک کریں، یہ سارے نماز کا ڈھانچہ ہے۔ وہ کتنا نہ ایک قسم کی ایک سلسلہ ہے جو چل پڑتا ہے، اسی پر سارا فوکس ہے۔ وہ جو روح نماز ہے اس کی طرف پتہ ہی نہیں ہے، بندہ تو صرف اسی الفاظ کے چکر میں ہی پڑا رہتا ہے کہ ٹھیک سے جو ہے وہ یہ لفظ ادا ہوا ہے یا نہیں، وہ طرز ٹھیک سے ادا ہوئی ہے یا نہیں، وہ والا جو اس کا حصہ ہے وہ ٹھیک ادا ہوا ہے یا نہیں، کیسے کھڑا ہونا ہے ادھر ادھر، یعنی بندہ اسی اپنے اس ظاہر کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اور وہ جو اندرون نماز ہے، وہ جو نماز کا حقیقی حصہ ہے، یعنی وہ حقیقتاً اس لیے کہ جسم کو تو روح کی وجہ سے جھکایا جاتا ہے، جسم کا جھکنا تو اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ کہے کہ زبان سے کوئی کہے بھی صحیح میں آپ کو مانتا ہوں، اگر دل سے نہ مانتا ہو تو اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یہ تو وہ روح اور دل اور نفس کی کیفیت ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز قائم ہوگی۔ اگر صرف بدن کو اوپر نیچے کرنا ہے تو ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، عمومی ہماری نمازیں کیسی ہیں، صرف بدن کو جو ہے ہم نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک پتلی لے لیں اور اس کو نماز پڑھائیں، یعنی ہمارا یہ جو پتلی جیسا ڈھانچہ ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روح ادھر کھڑے ہو کر اس کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، یا وہ سرے سے ادھر ہوتا ہی نہیں۔ پس نماز کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرے کہ آدمی، اور جب اس طرح ہو روح کے ساتھ، اگر روح کی حاضری کے ساتھ بندہ، پھر 2 رکعت نماز بھی کافی ہے کہ انسان کو سیدھا کر دے۔ اگر روح اس طرح جھک جائے اور اس طرح خدا کے سامنے سر بے سجود ہو جائے اور مان جائے تو وہ 2 رکعت نماز بھی بہت قیمتی ہے۔
اسی لیے بعض احادیث میں ہے کہ کسی ایک بندے کی 2 رکعت نماز دوسرے بندے کی 70 سال نماز سے بہتر ہو سکتی ہے۔ پس شکل نماز جو ہے وہ اپنی جگہ اہمیت تو رکھتی ہے یقیناً، ایک ڈھانچہ جو ہمیں بطور نماز بتایا گیا ہے اس کو قائم رکھنا ہے، لیکن صرف ہمارا فوکس جو ہے وہ اس ڈھانچے پہ، نماز کے بدن پر، نماز کے ظاہر پر نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہے اس کو بھی بندہ مکمل کر لے، اچھی بات ہے۔ جب آدمی کسی ساتھ بات کرتا ہے تو اگر کسی وقت اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو جیسے کہ سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی زبان سے سلپ ہو گیا ہے، مقصد اس کا وہی صحیح والا لفظ ہے۔ کتنے لفظ ہیں ایسے وہ سامنے والے سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس پر تھوڑا دھیان دینا چاہیے۔ غلط بات یقیناً کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جملے غلط ادا کرے۔ جو لفظ جہاں رکھنا ہے، جس لفظ کو جس انداز میں ادا کرنا ہے اسی طرح ادا کرے۔ بہتر یہی ہے، کوشش کرنی چاہیے، اس بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے آپس میں معروف ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم لفظوں کو غلط بولتے ہیں تو فوراً سامنے والا محسوس کر جاتا ہے۔ بس ایسا کریں کہ جو محسوس نہ ہو، ڈھانچے کو بھی برقرار رکھیں، لیکن جو اس کی روح ہے، جو نماز کی روح ہے، اس کو ضائع مت ہونا چاہیے۔ اسی کی پر توجہ ساری، اب وہ بندہ جو ہے وہ 20 بار کہہ رہا ہے کہ ولا دا ولا دا ولا ذا ولا ذال ولا دا ولا، اس سے وہ صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے، وہ اسی پہ ہی چپکے ہوئے، یعنی اس کا فوکس کدھر ہے اس وقت؟ اس کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کس کے حضور میں ہے۔ آپ کسی بندے کے سامنے بات کریں اور آپ کے لفظ اگر صحیح ادا نہ ہو اور آپ اس کو جو ہے نا بار بار اسی طرح کرتے رہیں اس کے سامنے، وہ بندہ کیا کہے گا آپ کو؟ اب بھائی کوئی گال کرنی ہے تو کرے، نہیں تو معذرت، اتنا ٹائم تو نہیں۔ یعنی خود آدمی سوچے کدھر کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے، مناسب انداز میں جو جس طرح اس سے ادا ہو سکتا ہے وہ کرے اور آگے جائے۔ سمجھے کہ کسی کے سامنے بول رہا ہے اور اس طرح نہیں ہے۔ کوئی بھی بیہودہ حرکت، کوئی بھی زائد حرکت، کوئی بھی فضول حرکت، اپنے الفاظ کو، اپنے تلفظ کو ابھی خدا کی بارگاہ میں آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ جو کرنا ہے تو باہر ٹھیک کر کے بعد میں آتے، جو جملہ ٹھیک کرنا ہے اس کو باہر بندے ٹھیک کریں۔ ادھر کھڑے ہو کر کوئی 10 دفعہ کہہ رہا ہے، کوئی 20 دفعہ، ہیں ایسے لوگ۔ ہاں، ابھی کل مجھے کسی نے فون کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اسی اللہ میں ہی رک جاتا ہے، کہتا رہتا ہے اللہ اور پھر اتنا کہتا ہے خود تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر خود تنگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود اپنے آپ کو پیٹنے لگتا ہے۔ لیول اس کی اتنی پہنچ گئی ہے، بھائی صحیح ادا ہی نہیں ہو رہا ہے، اس چکر میں وہ پھنس گیا اور اب وہ نفسیاتی مریض ہونے کے قریب۔ وہ اب نماز کی طرف جانے سے ڈر رہا ہے کہ میں پھر جاؤں گا تو پھر پھنس جاؤں گا۔ نماز کا وقت نکل جاتا ہے، وہ ابھی ادھر ہی۔ یہ باقاعدہ مجھے ابھی فون کیا کسی نے کہ بھائی اس کا کیا حل کریں، تو پھر اس کو عرض کیا ہے کہ اس کو بتائیں کہ نماز کی روح کی طرف تھوڑی توجہ دے، یہ چیز اتنی مہم نہیں ہے، روح جتنی مہم نہیں ہے یہ ظاہری کیفیت۔ تو نماز کے قیام کے لیے جو نامہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز کے روح، یعنی اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ اس قدرت کامل کے سامنے موجود ہے، اس رب کے سامنے موجود ہے۔ اگر بندے کے سامنے موجود ہو تو کوئی اس طرح کی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے موجود۔ آخری نقطہ جو ہے وہ جو کہ 10واں نقطہ ہے نماز کے اقامہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ
جو مستحبات بتائی گئی ہیں نماز کے لیے ان کو ساتھ انجام دے تو نماز کے جو قصور ہیں، جو چھوٹے موٹے نقص یا خرابیاں رہ جاتی ہیں، وہ ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ان چیزوں کو تکمیل کرنے کے لیے، یعنی یہ جو 9 نکات بتائے ہیں، ان تمام کو صحیح طور پر پورا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ جو نکات بتائے گئے ہیں، وہ جو مستحب نکات بتائے ہیں، کیسے؟ جیسے مثلا کہا گیا ہے کہ آپ جب وضو کریں تو کیا کریں؟ 3 دفعہ ان کو انجام دیں۔ پھر وضو میں منہ میں کلی کا بھی کہا گیا ہے، ناک میں استنشاق کا بھی کہا گیا ہے، اس میں بھی پانی ڈال لیں، اور اس طرح اور ان کو 3 دفعہ کریں تو اس سے وہ جو تیاری ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب نماز میں آئے تو کہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کتنے چیزیں، پھر اس طرح تعوذ بھی کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ پڑھ کر بھی شروع کریں۔ پھر نماز کی تکبیرہ کس طرح کہیں، کہاں بلند آواز میں کہیں، کہاں آہستہ آواز میں کہیں، آنکھوں کو کہاں رکھیں، نظر کو کہاں جما کر رکھیں، جب آپ ذکر میں ہیں تو نظر کو کدھر جما کر رکھیں تاکہ آپ ادھر ہی رہیں، دور نہ جائیں۔ یہ آنکھیں انسان کی بڑی چیز ہے، جیسے ہی بند کرتے جاتے ہیں تو آپ یہ بند دوسری طرف پھر آپ کے ذہن کو لے کے جاتے، آپ آنکھیں کھول کے رکھیں اور فوکس رکھیں ایک جگہ پر، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں کھڑے ہو کر فوکس رکھیں۔ جب رکوع کی حالت میں ہوں تو پاؤں کے سامنے اپنا فوکس رکھیں، جب سجدے میں ہوں تو بھی آنکھیں کہا گیا ہے کہ کھلی رکھیں، اور کھلی آنکھیں رکھ کر جو ہے سجدے کے ذکر پڑھیں، اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ کسی کے سامنے آپ نے سجدہ کیا ہو۔ جب اسی طرح باقی جو مستحبات ہیں، جتنی بھی مستحبات قرآن نماز میں بتائی گئی ہیں، وہ ہمارے اس نماز کو پورا کرنے کے لیے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن میں اس کا جو وجود ہے، اس بات کا جو آخری نقطہ عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ نماز میں بھی اگر ماڈل دیکھنا ہے تو کن کو دیکھیں؟ نبی کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے اور کس انداز کی نماز پڑھتے تھے، اور وہ جو مستحبات انجام دیتے تھے نماز کی تیاری کے لیے، نماز کے دوران اور نماز کے بعد، وہ سارے پورے کریں۔ انشاءاللہ آپ اقامہ نماز کر لیں گے اور یقیمون الصلاۃ کا آپ مصداق بن جائیں گے۔ یہ 10 نکات جو کہ ہم نے نماز کے اقامہ کے لیے عرض کیے ہیں، ہر چند تھوڑی طولانی بات ہو گئی ہے، لیکن اس بات کو مکمل ہونا بھی ضروری تھا۔ اور تلک عشرۃ کاملہ، قرآن کی ایک آیت کا آخری اس پہ وہ ہے کہ یہ جو ہے 10 پورے نکات ہو گئے۔ اس آیت کو بطور تیمم میں ذکر کر رہا ہوں، تلک عشرۃ کاملہ۔ یہ جو ان 10 امور کو انشاءاللہ نظر میں رکھیں اور نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی نماز اقامہ نماز کے زمرے میں شمار ہوگی اور آپ یقیمون الصلاۃ کا انشاءاللہ حصہ بن جائیں گے۔ خدا کریم ہم سب کو مقیم الصلاۃ قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔